وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کا عنوان ہے بچوں کی اخلاقی تربیت، کہ ماں باپ بچوں کو خوش اخلاق کیسے بنائیں۔ انسان کو دنیا میں مل جل کر رہنے کا حکم دیا گیا۔ بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھے انداز سے پیش آئے، لوگوں کے لیے رحمت بن کر رہے، زحمت بن کر نہ رہے۔ اس میں اصول یہ ہے کہ ماں باپ کے طور طریقوں کا عکس بچے کے اندر آتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، کہ بچے ہمیشہ اپنے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں۔ تو اگر ماں باپ کے اخلاق اچھے ہوں، ماں باپ ملنسار ہوں، تو بچوں کے اندر یہ صفت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کو اس قدر کاپی کرتے ہیں کہ ہمارے ایک واقف تھے، وہ چیف انجینئر تھے، منگلا ڈیم میں کام کرتے تھے۔ ان کو اکثر گورنمنٹ آفیسرز کے فون آتے رہتے تھے بجلی کے بارے میں، تو ان کی عادت تھی کہ جب بھی وہ فون اٹھاتے تھے تو کہتے تھے ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ وہ کہنے لگے کہ ایک دن میں نہا کے واش روم سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ فون کی گھنٹی بج رہی ہے، تو میرا 3-4 سال کا چھوٹا بیٹا وہ بھاگا ہوا گیا اور اس نے جا کر فون کا کریڈل اٹھا کے اپنے کان سے لگایا اور کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ تو اس طرح چھوٹے بچوں کے دل و دماغ میں وہ باتیں نقش ہو جاتی ہیں جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر خوش اخلاقی پیدا کریں۔ اگر ماں باپ ہی ہر وقت ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں، اونچا بولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو لاجکس ہی دیتے رہتے ہیں، تو اگر یہ اندر کی جنگ ہی ختم نہیں ہوتی تو بچہ کیا خوش اخلاق بنے گا۔ خوش اخلاق بنانے کے لیے بچے کو قریب کرنا پڑتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ بچے کا بوسہ لینا۔ ماں باپ جب اپنے بچے کا بوسہ لیتے ہیں تو بچوں کے اندر دل میں ماں باپ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ متقی تھے، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ خاشع تھے، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، مگر بچوں کے ساتھ اتنا پیار سے پیش آتے تھے کہ حیران ہوتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے رحم نکال دے تو میرے اختیار میں کیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے نواسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں اور میں تو کسی کو بوسہ نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو بندہ رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ماں آئی، اس کے 2 بچے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو 3 کھجوریں عطا فرمائیں۔ اب ماں نے 3 میں سے ایک کھجور تو بچوں کو دے دی اور تیسری کھجور خود کھانے کی بجائے انتظار کرتی رہی۔ جب دونوں بچوں نے اپنے حصے کی ایک کھجور کھا لی تو اس ماں نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر ایک بچے کو دے دی اور دوسرے بچے کو دے۔ تو عائشہ صدیقہ عنہا بڑی حیران ہوئی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے سامنے یہ واقعہ سنایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے بچوں پر رحم کیا، اس کے بدلے اللہ نے اس پر رحم کیا۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لمبی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں
مگر کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے رونے سے اس کی ماں پر کیا بیت رہی ہوتی۔ سبحان اللہ! نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کتنا گداز دل، کتنا حساس دل تھا کہ ایک چھوٹے بچے کے رونے پر باجماعت نماز کو مختصر فرما لیتے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسی امامہ بنت زینب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی کا نام زینب تھا، ان کو دین کی خاطر بہت تکلیف پہنچائی گئی اور اسی تکلیف میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام امامہ تھا، نبی علیہ السلام اس سے بہت محبت فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ امامہ آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھائی۔ جب سجدے میں جانے لگتے تو اس کو کھڑا کر دیتے اور سجدہ فرما لیتے، اور جب سجدے سے اٹھتے قیام میں تو اس بچی کو پھر اپنے ساتھ اٹھا لیتے۔ اب چھوٹے بچے کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ تو پہلی بات ہے بچوں کو اپنے ساتھ مانوس کرنا، پیار کرنا، گلے لگانا، بوسہ دینا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ خوش طبعی کرنا، ہنسی مذاق ان کے ذہنی سطح کے مطابق کرنا۔ چنانچہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ۔ اب حسن رضی اللہ عنہ اور ادھر ادھر بھاگنے لگے تو اللہ کے نبی جس طرف وہ بھاگتے ادھر رخ فرما لیتے اور انہیں اپنے پاس بلاتے رہے، حتیٰ کہ کافی دیر کے بعد وہ بھاگتے بھاگتے آپ کی طرف آئے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے گلے سے لگا لیا اور ان کو ماتھے کا بوسہ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کھڑے تھے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یہ چھوٹے بچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، یعنی ان کے پاؤں نبی علیہ السلام کے مبارک پاؤں کے اوپر تھے۔ تو پھر نبی علیہ السلام کہنے لگے ہاتھ کو پکڑ کر کہ میرے اوپر چڑھو، ذرا غور کیجئے گا۔ اب وہ بچہ پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کر جیسے سیڑھیوں پہ کوئی چڑھتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ٹانگوں کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کے چڑھنے لگا۔ اوپر سے ہاتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے ہی ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں کو اوپر کھینچتے گئے اور وہ آپ کی مبارک ٹانگوں پہ قدم رکھتے 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 اتنا اونچا چڑھا کہ اس کے پاؤں نبی علیہ السلام کے سینے مبارک تک آ گئے۔ جب سینہ مبارک تک ان کے قدم آ گئے تو تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا کر ان کا بوسہ لیا۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر کبیرہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کو کہتے تھے اے دو کانوں والے۔ اب دو کانوں والے کہنا سچ بھی ہے اور اس سے بچہ ہنس بھی پڑتا ہے، اور وہ چونکہ نبی علیہ السلام کے لیے سبزی توڑ کے لاتے تھے تو نبی علیہ السلام ان کو ابو بکلا کہتے تھے۔ عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو بہت لمبا سجدہ کیا، حتیٰ کہ صحابہ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید کچھ ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام سجدے سے اٹھے، نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں سجدے میں تھا تو یہ میرا بیٹا حسین آ گیا اور یہ میری پیٹھ پر سوار ہو گیا، اور جب تک یہ میری پیٹھ سے نہ اترا اس وقت تک میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے ہیں لیکن ایک بچے کی خواہش کی اتنی رعایت فرما رہے ہیں۔ تو پہلی بات بچے کو بوسہ دینا، دوسری بات خوش طبعی کرنا، اور تیسری بات بچے کو تحفہ ہدیہ دینا، چیز دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پھل پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، اور مجلس میں جو سب سے کم عمر کا بچہ ہوتا اس کو پھل کھانے کے لیے پہلے دے۔ تو دیکھو پریورٹی مل رہی ہے بچے کو۔ ایک مرتبہ نجاشی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ بھیجا، اس میں ایک بڑی خوبصورت انگوٹھی بھی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ یہ انگوٹھی تو میں اس کو دوں گا جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، بہت مجھے پیاری ہے۔ تو سب حیران کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ انگوٹھی کس کو ملتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اپنی نواسی امامہ بنت زینب کو بلایا اور اس کو وہ انگوٹھی ہدیہ عطا فرما دی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں نبی السلام کے سامنے ایک بڑے برتن میں حلوہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کو صحابہ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا۔ تو فرمایا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ حلوے کا بڑا شوقین تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حلوہ دیا، لیکن جب اس نے کھا لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور دوں؟ اس نے کہا ہاں، تو نبی علیہ السلام نے اسے پھر دیا۔ جب اس نے وہ حصہ بھی کھا لیا تو نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اشارہ کیا کہ تمہیں پھر دوں؟ اس نے کہا ہاں، تو 3 مرتبہ بچے کو دیا، 1 مرتبہ بڑوں کو دیا۔ چوتھا ہوتا ہے بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا۔ اس سے بچوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر کوئی سائبان ہے، کوئی چھتری ہے، اور ہم کسی کی کوریج میں ہیں، کوئی ہمیں اون کرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ کبھی کبھی بچوں کو پاس بلائیں، بوسہ لیں، سینے سے لگائیں، ان کے سر پہ شفقت محبت کا ہاتھ پھیریں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے بچوں کو سلام فرماتے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، یعنی بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو دیکھیے کہ بچوں کو نہیں فرماتے تھے کہ تم مجھے سلام کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بچوں کو سلام فرماتے اور پھر ان کے سر پر ہاتھ بھی پھیرتے تھے۔ عبداللہ ابن جعفر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے مجھے سواری پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور جیسے ہی میں بیٹھا نبی علیہ السلام نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اے اللہ، عبداللہ کو جعفر کا جانشین بنا، ان کا نائب بنا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ایک چھوٹے سے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے تھے اور میں کھڑا ہوا تھا، میں نبی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا۔ آپ کے اس مبارک ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ 5ویں چیز ہوتی ہے کہ بچے کا مسکرا کر استقبال کرنا، یہ اسمائل دوسرے بچے کے دل کے اندر ایک خوشی پیدا کر دیتی ہے، اس لیے جب بھی انسان چھوٹے بچے کو دیکھے تو ضرور مسکرائے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ 6ٹھی چیز ہے احوال کی خبر گیری۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو ملتے تھے تو ان سے پوچھتے رہتے تھے آپ کیسے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں، اس قسم کی بات ان کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں شہزادے حسنین کریمین کافی دیر سے غائب ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت اٹھے اور سلمان فارسی عنہ کو ساتھ لیا اور ان دونوں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو پہلے گھر آتا اور بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا، تم اندھی ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا، کدھر بچوں کو بھیج دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو تلاش کرنے نکلے۔ فرماتے ہیں کہ قریب پہاڑی کی چوٹی سی تھی، تو ہم جب اس چوٹی کے قریب پہنچے تو ہم نے دور سے دیکھا کہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے اور کھڑے ہیں، ایک جگہ حرکت نہیں کر رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک بڑا سانپ ہے اور وہ ان کے قریب وہ بھی کھڑا ہوا ہے، اور اس سے ڈر کے بچے وہ دونوں ایک دوسرے سے گلے مل کے اور ڈر کے سہم کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ سانپ ایک طرف کو چلا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو صحیح سلامت دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر ایک بچے کو دائیں کندھے پہ اٹھا لیا اور دوسرے بچے کو بائیں کندھے پہ اٹھا لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور میں نے ان بچوں کو دیکھ کر کہا کہ بڑے خوش نصیب بچے ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ تو یہ سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں۔ 7ویں چیز ہوتی ہے بچے کو آداب سکھانا۔ اس لیے ایک صاحب نے کہا کہ جس نے اولاد کو ادب سکھایا اس نے اپنے دشمنوں کو ذلیل کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کو حسن ادب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا۔ تو بچوں کو والدین کا ادب، استاد کا ادب، علماء کا ادب، بھائی کا ادب، پڑوسی کا، کھانے پینے کا، لباس، مہمان نوازی، یہ سب چیزیں ماں باپ کو سکھانی پڑتی ہیں۔ اس کے لیے با ادب با نصیب کتاب کا اگر آپ مطالعہ رکھیں اور کھانے کے وقت کھانے کے آداب ڈسکس کر لیں، قرآن.com، کپڑے پہناتے ہوئے کپڑوں کے آداب، مجالس کے اندر مختلف آداب اگر بچوں کو سمجھاتی رہیں تو بچے با ادب بن جائیں گے۔ بچوں کے اندر پھر کچھ عادتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں، مثلاً ایک عادت ہے سچ بولنا۔ یہ اتنی اہم عادت ہے کہ جب تک بچے کے اندر سچ بولنے کی عادت پیدا نہ ہو
اس کے اندر اچھا انسان پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے بچے کو سچ اور جھوٹ کا فرق بتائیں، اور بتائیں کہ جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ بچہ غلطی کر کے سچ بتا دے تو اسے معاف کر دیں، اور کسی بات پہ بھی اگر جھوٹ بولے تو بچے کو ضرور سزا دیں۔ اس کو فیل ہو کہ ماں باپ کی ساری محبتیں میرے لیے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو پھر مجھے سزا مل کے رہے۔ اس معاملے میں سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ جھوٹ جتنا بھی تیز دوڑے، سچ بالآخر اس کو جا کر پکڑ لیا کرتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سچ بولنے کا ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ بندے کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ پہلے میں نے کون سی بات کی تھی، اس لیے کہ جو بھی کی جب بھی کرے گا وہی کرے گا۔ جھوٹ بولنے والوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کس کے سامنے کیا کہا تھا اور کس کے سامنے کیا کہا تھا۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ انسان اپنی غلطی چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ کو چھپانے کے لیے 2 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر 2 جھوٹوں کو چھپانے کے لیے 4 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ ایسا سلسلہ بڑھتا ہے کہ انسان کو اٹھتے بیٹھتے جھوٹ ہی بولنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بچے کی اس بارے میں اچھی تربیت کریں اور سختی کریں کہ وہ ہر حال میں سچ بولے، اور جب دیکھیں کہ اس نے غلطی کی مگر سچ بتا دیا تو بچے کو معاف کر دیں۔ بچے کے دل میں یہ خوف نہ ہو کہ سچ بتاؤں گا تو مجھے مار پڑے گی، اس سے پھر بچہ سچ بولے گا اور پھر آپ کے لیے اس بچے کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا۔ کئی بچے ہوں، ان میں سے ایک زیادہ سچ بولتا ہو تو پھر اس کے ساتھ محبت کا اظہار زیادہ کریں، تاکہ دوسروں کو محسوس ہو کہ یہ سچ بولتا ہے، اور یہ سچ بولنا امی کو اتنا پسند ہے کہ امی اسے ہم سے زیادہ اس وقت پیار کر رہی۔ 9ویں چیز ہے بچے کو رازداری سکھانا۔ کئی مرتبہ بچے ادھر کی باتیں ادھر کر دیتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بری عادت ہے جو دلوں کے اندر فاصلے پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح سنی سنائی باتیں ادھر ادھر کرتے پھرنا، یہ بھی بری چیز ہوتی ہے۔ تو بچے کے اندر یہ صفت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ اگر کوئی بات دیکھی تو خاموشی اختیار کرو، اس کو خواہ مخواہ دوسروں کے سامنے نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں کھیل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور خود وہیں تشریف فرما ہوئے۔ میں کام کرنے کے لیے چلا گیا، کام میں مجھے کافی دیر لگ گئی، واپس آیا تو نبی علیہ السلام خوش ہوئے۔ جب گھر آیا تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹے تم اتنی دیر کہاں رہے؟ تو میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ایک کام بھیجا۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹے کیا کام بھیجا؟ تو میں نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا راز ہے، میں کیوں بتاؤں؟ تو میری والدہ بہت خوش ہوئی اور مجھے فرمانے لگیں کہ اے بیٹے، نبی علیہ السلام کے رازوں کی حفاظت کرنا۔ تو بندے کے سینے کو خزینہ ہونا چاہیے، ورنہ تو بچے ماں کی باتیں باپ کو بتاتے ہیں اور باپ کی باتیں ماں کو بتاتے ہیں، اور جب دونوں کی جنگ ہوتی ہے تو مزے سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ 10ویں چیز بچوں کے اندر امانت داری کو پیدا کرنا۔ بددیانتی انسان کی شخصیت کو بگاڑ دیا کرتی، ایسا انسان بے اعتبارہ ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہوتا ہے، یعنی جیسے انسان اپنے مال کی خود حفاظت کرتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، چوری سے بچاتا ہے، تو بیٹا بھی اپنے باپ کے مال کا اسی طرح نگہبان ہے، وہ بھی اس میں امانت داری کا معاملہ کرتا۔ نبی علیہ السلام اتنے امین تھے کہ کافر بھی آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے، کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور آپ امانت کا خیال کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ قریش مکہ جو نبی علیہ السلام کے جانی دشمن ہیں، جو آپس میں مشورے کر رہے ہیں دارالندوہ میں کہ نبی علیہ السلام کو کس طرح حب سے بیجا میں رکھیں یا شہید کر دیں، اور پھر ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ لے کر رات کو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ان کافروں کی امانتیں پڑی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی لانوں کو اپنے بستر پہ سلایا اور ان کے ذمے لگایا کہ یہ فلاں فلاں امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بعد میں میرے پاس مدینہ آ جانا۔ حیرت ہوتی ہے، یہ لوگ جان کے دشمن ہیں، اور اس حال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتوں کا لحاظ فرمایا۔ تو مومن اتنا امین ہوا کرتا۔ چنانچہ ایک جہاد میں دشمن بادشاہ قتل ہوا،
مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، مال غنیمت کو تقسیم کر دیا گیا، لوگ خوش تھے، مطمئن تھے۔ بہت دن گزرے تو ایک مسلمان سپاہی، سادہ سے کپڑے تھے، سادہ سی شخصیت تھی، امیر لشکر کے پاس آیا تو اس کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ امیر صاحب، جب جنگ ہوئی تو بادشاہ کو میں نے قتل کیا تھا اور اس کے سر پہ ایک تاج تھا جس میں قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے، وہ میں نے اٹھا لیا تھا اور میں نے آ کر اس کو اپنے سامان میں رکھ دیا اور یہ سوچا کہ چلو پہلے باقی سامان آپ کے پاس پہنچ جائے، میں بعد میں پہنچا دوں گا، کسی کو نہیں پتا کہ میرے پاس تاج ہے یا نہیں، میں وہ تاج لایا ہوں کیونکہ میرے پاس یہ مسلمانوں کی امانت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ تاج امیر کے حوالے کر دیا۔ امیر کے ہاتھ میں جب تاج آیا تو وہ دیکھ کر حیران، اتنے قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے کہ اگر یہ سپاہی اس کو اپنے پاس رکھ لیتا اور ایک ایک ہیرے موتی کو بیچتا رہتا تو پوری زندگی کا خرچہ اس کا نکل جاتا اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ تاج کس کے پاس ہے۔ اور یہ سپاہی از خود اس تاج کو واپس کرنے کے لیے آ گیا تو امیر نے اس تاج کو اپنے ہاتھ میں لے کر خوش ہو کر اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس مجاہد نے پیٹھ پھیری واپس جانے کے لیے اور بادشاہ کی طرف پیٹھ پھیر کر کہا کہ جس اللہ کی رضا کے لیے یہ تاج میں نے واپس کیا وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی۔ اللہ اکبر، کہ جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ تاج واپس کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی۔ یعنی مجھے آپ سے اپریسیشن کے دو لفظ بھی سننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور یہ امانت داری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں۔ 11ویں چیز ہے بچے کو سمجھانا کہ سینہ بے کینہ ہونا چاہیے۔ کینہ کہتے ہیں کسی کی بات ناپسند آئی، کسی سے جھگڑا ہوا، کسی نے تکلیف دی، اس کے بارے میں دل کے اندر ایک دشمنی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ناپسندیدگی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو بچوں کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ سینے سے کینے کو ختم کر تاکہ ان کے اندر معافی کی عادت پیدا ہو، ورنہ دیکھا گیا ہے کہ جس کسی کے بارے میں دل میں کینہ ہو بندہ اس کا برا چاہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا کچھ اچھا ہو تو بندے کو وہ بھی پسند نہیں آتا، اس کو خوشی کیوں ملی یہ بھی بری لگتی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کینہ رکھنے والا انسان اللہ کی تقسیم پر ناخوش ہوا کرتا ہے، کہ اگر دشمنوں کو اللہ نے کوئی نعمت دی تو اس کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے کہ ان کو یہ کیوں ملی۔ تو سینہ بے کینہ اللہ رب العزت کو بہت پسند۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے اگر تم صبح و شام اس حال میں کر سکو کہ تمہارے سینے میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو تو ایسا کر لو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ تو مستورات کو چاہیے کہ آج نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کریں اور دلوں میں جس کسی کے خلاف بھی کوئی بات ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ ساس بہو کو معاف کر دے، بہو ساس کو معاف کر دے، بہن بہن کو معاف کر دے، رشتہ دار عورتیں ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اس معافی کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت سب گناہگاروں کی بخشش کر دیتے ہیں، جن کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ تو اگر شب قدر نے بھی مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کیا بنا ہمارا؟ اور اب 27 رمضان تو ویسے بھی قریب، تو اس لیے مستورات کو چاہیے کہ جس کسی سے ناراضگی ہے، خفا ہیں، تکلیف پہنچی، دل میں کوئی بات ہے تو بس ایک دوسرے سے پہلے ہی معافی تلافی کر لیں، تاکہ 27 کی رات ہماری ایسی ہو کہ اگر اللہ رب العزت ہماری بخشش کا ارادہ فرمائیں تو یہ کینہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ کہیں بن جائے۔ اور یہی صفت پھر بچوں کے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے۔ تاہم یہ ایک آگ ہوتی ہے جس میں بندہ خواہ مخواہ جلتا رہتا ہے، تو کیا ضرورت ہے اپنی زندگی کو بے قرار کرنے کی؟ اس کا علاج سن لیجئے۔ ہمارے مشائخ کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، قدم قدم پر انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ انسان اگر کسی کے بارے میں دل میں کینہ محسوس کرے تو مشائخ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کے بارے میں اللہ کے سامنے دعا کریں۔ جب آپ
اس کے بارے میں دعا کریں گے تو خود بخود دل میں خیر خواہی آ جائے گی اور کینہ دل سے نکل جائے گا۔ 12ویں اور آخری چیز، بچے کو خوش اخلاقی کی تعلیم دینا۔ ایسی احادیث سنائی جائیں، ایسے واقعات سنائے جائیں کہ جس سے بچے کے اندر خوش اخلاقی پیدا ہو۔ خوش اخلاقی پیدا کرنے کی اہمیت بچے کے سامنے کھولنی چاہیے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے اور بہتر ہیں۔ تو بچے کو سمجھائیں کہ تم جتنی خوش اخلاقی اپنے اندر پیدا کرو گے اتنا تمہارا ایمان زیادہ مکمل ہو۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو یہ مسکرانا اس کے حق میں صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں مسکراہٹ میں کیا لگتا ہے، لیکن صرف مسکراہٹ پر اگر بندے کے نام اعمال میں صدقے کا ثواب لکھا جائے، اتنی آسان نیکی۔ ایک روایت میں ہے کہ دو مسلمان بھائی جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے نہیں الگ کرتے، اس سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے ختم ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کسی کو مصافحہ کرتے تو جب تک وہ نہ چھوڑتا آپ ہاتھ کو نہیں چھوڑتے تھے، پہلے نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گرم جوشی سے ملتے تھے، کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، عائشہ صدیقہ لانا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آیا کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی پیاری سنت ہے۔ اگر خامند بھی مسکراتا ہوا گھر میں آیا کرے اور بیوی کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ بھی خامند کو مسکراتے دیکھ کے مسکرایا کرے تو سارے گھر میں مسکراہٹیں۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عمل کسی مومن کے دل کو خوش کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں محمد بن نصر المروزی رحمت اللہ علیہ یہ کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی طرف سے آیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا خوش خلقی۔ پھر وہ آپ کے دائیں طرف سے آیا اور پھر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ آپ نے فرمایا خوش خلقی۔ پھر وہ آپ کے بائیں طرف سے آیا اور آ کر اس نے پھر یہی پوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش خلقی۔ پھر وہ بندہ نبی علیہ السلام کی پشت مبارک کی طرف سے آیا اور پھر اس نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا؟ نبی علیہ السلام نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں نہیں سمجھ رہا کہ افضل ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل خوش خلقی؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوش خلقی اتنی پسند تھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ خوش خلقی انسان کے گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جیسے برف پانی کو پگھلا دیتی ہے، جیسے پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، یعنی پانی میں ڈالیں تو برف فوراً پگھل جاتی ہے، اسی طرح خوش خلق انسان کے گناہ خوش خلقی کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں۔ تو بچے کو یہ چیز سمجھانی چاہیے کہ دیکھو تم نے اپنے بھائی کا دل خوش کرنا ہے، بہن کا دل خوش کرنا ہے، ماما کا دل خوش کرنا ہے، ابو کا دل خوش کرنا ہے، تم نے اپنے بڑوں کا، اپنے ساتھ والوں کا، سب کا دل خوش کرنا ہے۔ تو پھر دیکھیں گی کہ بچے کی شخصیت میں ہمدردی پیدا ہوگی، ملنساری ہوگی، حساس طبیعت ہوگی، وہ دوسروں کو دکھ دینا کا کبھی بھی کوشش نہیں کرے گا، دوسروں کو اذیت پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس لیے بچے کو خوش خلقی سمجھانی چاہیے، اور یہ بھی نہیں کہ بچہ چپ چاپ الگ اپنی دنیا میں مست رہے۔ اس طرح کٹ ہٹ کر زندگی گزارنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مل جل کر رہیں، ملنساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اسی کا نام انسانیت ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت نے دنیا کا مال پیسہ بھی بڑا دیا تھا۔ ایک نواب کے بیٹے تھے، ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ حضرت میرے اوپر 700 درہم کا قرض ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو میں قرض ادا کر کے پرسکون ہو جاؤں۔ آپ نے چٹ لی اور کاغذ پر لکھ کر اس کو دیا کہ جاؤ میرے اکاؤنٹنٹ کے پاس اور اس سے پیسے لے لو۔ وہ اکاؤنٹنٹ کے پاس گیا، اس اکاؤنٹنٹ نے جب کاغذ کو دیکھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا 7000 درہم، اور بندہ مانگ رہا تھا 700 درہم۔
تو یہ کنفیوز ہو گیا. پھر کہنے لگا کہ اچھا میں حضرت سے ویریفائی کر لیتا ہوں کہ تجھے کتنا دینا ہے. تمہیں ضرورت ہے 700 کی اور مجھے لگتا ہے کہ بائی مسٹیک ایک ڈیجٹ زیادہ پڑ گئی اور یہ 7000 لکھا ہوا ہے. تو اکاؤنٹنٹ نبی علیہ السلام کی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا. کہنے لگا حضرت اس کو تو 700 چاہیے، آپ نے 7000 لکھ دیے. انہوں نے فرمایا اچھا کاغذ مجھے دکھاؤ. جب کاغذ دکھایا تو انہوں نے 7000 کو کاٹ کر اس کی جگہ 14000 لکھ دی کہ یہ رقم اسے دے دو. خیر اکاؤنٹنٹ نے رقم تو دے دی مگر وہ بات کو سمجھ نہ سکا. تو پھر وہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ سمجھ نہیں آئی، چاہیے تھے اس کو 700، 7000 لکھ دیے. میں پوچھنے آیا تو بجائے کم کرنے کے 14000 کر دیے، یہ مسئلہ کیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مومن کے دل کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے تو خوشی پہنچانے پر اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. وہ مجھ سے 700 درہم مانگنے آیا، میں نے 7000 لکھے کہ ان ایکسپیکٹڈ خوشی ملے گی. تم نے میرا کام خراب کیا. ویریفائی کرنے آگے. اب جب اس کو 7000 کی فگر کا پتہ چل گیا تو اب اسے 7000 مل بھی جاتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی. تو میں نے اس کو کاٹ کر 14000 کیا کہ اب پھر ان ایکسپیکٹڈ اس کو خوشی ملے گی تو اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر. آپ بھی کبھی اپنے خاوند کو ان ایکسپیکٹڈ خوشی پہنچایا کریں. بچے کو بھی سمجھائیں کہ وہ بھی اسی طرح اپنے ماں باپ کا اچانک دل خوش کرے، ایسی بات کرے، ایسا کام کرے کہ ان کا دل خوش ہو جائے. اس طرح بچے کے دل میں دل کو خوش کرنے کی اہمیت واضح ہوتی. ایک بات یہاں پر سمجھنا ضروری کہ دل خوش کرنے سے مراد شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی کام کرنا. یہ نہیں ہے کہ بچے کو کوئی کہے میرے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھو میں بہت خوش ہو جاؤں گا، یا کسی عورت کو کوئی کہے تو میرے پاس آ جاؤ میں بہت خوش ہو جاؤں گا. نہیں، معصیت کے ذریعے کسی کو خوش نہیں کرنا، نیک اور جائز کام کے ذریعے کسی کا دل خوش، اس پر یہ سب اجر انسان کو نصیب ہوتا ہے. تو جب بچے کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے تو بچہ ایک محبوب شخصیت بن جاتا ہے. ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ ایسا ہو کہ ہر کوئی اسے پسند کرے، اس کی بیٹی ایسی ہو کہ ہر کوئی پسند کرے. تو اس کے لیے بچوں کے اندر خوش خلقی کی عادت ڈالیے، صفت پیدا کیجئے اور ان کے سامنے اس کی تعلیم دیجئے. کتابوں میں سے خوش خلقی کے واقعات پڑھ پڑھ کے سنائیے، جو تجربے میں واقعات مشاہدے میں آئے ہوں وہ ان کو سنائیے تاکہ بچے دوسروں کے کام آئیں اور دوسروں کے ساتھ ایک اچھا انسان بن کر پیش. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر قدم پر ہمارے لیے رہنمائی کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کا کیا عالم. ایک واقعہ سنا کر بات کو مکمل کرتا ہوں. جوانی کی عمر ہے، مکہ مکرمہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. ایک بڑھیا اپنی گٹھڑی کو لے کر اپنے دروازے کے سامنے بیٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے. پوچھا اماں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں بیٹا، میں شہر سے باہر ایک جگہ جانا چاہتی ہوں، سامان بھاری ہے اٹھایا نہیں جاتا تو میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں یہ سامان میں اٹھا لیتا ہوں. ذرا سوچئے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کا سامان سر پر اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ سے باہر کی طرف چل پڑے. جب ذرا آبادی سے باہر نکلے تو بڑھیا نے آپ سے باتیں کرنی شروع کر دی. کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے میں کیوں باہر جا رہی ہوں؟ آپ نے پوچھا بتائیں. کہنے لگی کہ ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ رہے ہیں. مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میں بھی ایسا نہ کر بیٹھوں تو میں مکہ چھوڑ کے فلاں جگہ جا رہی ہوں تاکہ میں ماں باپ کے دین پر قائم رہوں. وہ باتیں سنا رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سن رہے ہیں اور وہ نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا تم ماں باپ کے دین پر جمے رہنا، اگر کبھی موقع ملے تو اس کی بات مت سننا، وہ تو کوئی جادوگر ہے، دلوں پہ اثر کر دیتا ہے، بندے کا دل اس چھین لیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی بات میں بڑی کوئی تاثیر ہے. جتنی باتیں بھی وہ کر رہی تھی
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باتیں خاموشی سے سن رہے تھے اور اس کا سامان لے کر چل رہے تھے۔ جب اس کو اس کی جگہ تک پہنچایا، بڑھیا بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی نوجوان تو کتنا اچھا ہے، ذرا اپنا نام بتا، میں اگر کبھی مکہ مکرمہ واپس آئی تو میں تجھے ضرور ملوں گی، تو مجھے بیٹوں کی طرح پیارا لگتا ہے۔ جب بڑھیا نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں جس نوجوان کے بارے میں سارے راستے آپ بات کرتی آئی ہیں، میں وہی نوجوان محمد۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی دیکھیے۔ اس عورت کو کیا پتا تھا کہ جس نے میرا سامان اٹھایا، اس نے تو پوری انسانیت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، جنہوں نے اس طرح خوش خلقی کے ساتھ پیش آنے کی ہمیں تعلیمات دیں۔ اللہ تعالی ہمیں خوش اخلاقی نصیب فرمائے، اور اب تک ہم نے جو بد اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کے دل دکھائے، اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ عبداللہ ابن مرلانو ویرانے کے اندر ایک دیہاتی لڑکے کو کہتے ہیں کہ بکری بیچ دو، پیسے لے لو، مالک کو مت بتانا۔ وہ نوجوان بچہ آگے سے کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، بھائی اللہ کہاں ہے؟ حیران ہوتے تھے کہ دیکھو اس تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کو گناہوں کے لیے گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ کا کیسا خوف نصیب۔ بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ڈال دو، گاہک لینے والے آئیں گے، گائے نے کم وہ دودھ دیا، مقدار پوری کر دو، اور کون سا عمر دیکھتا ہے، کون سا عمر دیکھتا ہے؟ تو نوجوان بچی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھتا، عمر کا خدا تو دیکھتا ہے۔ تو ان مثالوں سے پتہ چلا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے دل میں یہ احساس ہر وقت تھا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی دیکھتے ہیں؟ اس لیے ان کو اللہ کی باتوں پہ پکا بھروسہ تھا، یقین تھا، چنانچہ گناہوں سے بچنا ان کے لیے آسان۔ اور یہی کیفیت پھر ہمارے بعد کے آنے والے بزرگوں کو بھی حاصل تھی۔ چنانچہ سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ خیمے میں اکیلے ہیں، جنگل ہے، ایک دیہاتی عورت آ کر خود کہتی ہے کہ میں آپ سے ملاپ کرنا چاہتی ہوں۔ تو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ شیطان نے مجھے اللہ سے دور کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ ان کو روتے دیکھ کر عورت شرمندہ ہوئی اور چلی گئی۔ یہ روتے روتے سو گئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، یہ بڑے خوش ہوئے کہ یوسف علیہ السلام کی زیارت مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کتنے بڑے فتنے سے بچ گئے۔ زلیخا نے کہا ہیت لک کہ گناہ کے لیے میں حاضر ہوں، اور آپ نے گناہ کی طرف دھیان ہی نہ دیا۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جواب دیا میں تو اللہ کا نبی تھا، میرے ساتھ تو اللہ کی خاص مدد تھی۔ یہ اتنی حیران کن بات نہیں ہے، حیران کن بات تو یہ ہے کہ تمہیں تنہائی میں ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی اور تم اس گناہ کی کیفیت میں بھی بچ نکلے۔ تو دیکھو اللہ کے انبیاء خواب میں مبارکیں دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک بزرگ تھے عبید بن عمیر، ایک خاوند نے ان کا تذکرہ کیا، جی بڑے نیک آدمی ہیں، چنچل بیوی تھی، خوبصورت تھی۔ کہنے لگی اچھا اگر کبھی میرا چہرہ دیکھیں تو مجھ سے تو ملنے کی تمنا کریں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ کہنے لگی اچھا تم اجازت دو، میں تمہیں بتاتی ہوں کیسے پھنستے ہیں۔ بڑا مان تھا اس کو اپنے حسن و جمال پر۔ چنانچہ بھی خاوند نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے بہانے آئی اور اس نے آ کے عبید رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے چہرہ کھول دیا، تو انہوں نے فوراً نگاہیں جھکا لی۔ یہ کہنے لگی کہ میں تو آپ کو مس کرتی ہوں اور رہ نہیں سکتی، جو گانے گاتی ہیں لڑکیاں مردوں کے سامنے، اس نے وہی گانا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے آگے سے ایک جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام بھی ہوں گے، سارے انسان ہوں گے، اس وقت تم پسند کرتی ہو کہ مجھے اور تمہیں ہتھ کڑی لگا کر پیش کیا جائے کہ یہ دونوں زانی تھے؟ یہ بات سنتے ہی اس عورت پر ایک خوف آ گیا، کہنے لگی نہیں یہ تمہیں پسند نہیں کرتی۔ اور ان کا پھر کیوں مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہو؟ یہ سن کر وہ عورت واپس آئی اور گھر آ کر اس نے پوری زندگی کی ترتیب بدل دی۔ کہنے لگی اگر مرد اتنے نیک ہو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ چنانچہ وہ رات کو تہجد پڑھا کرتی تھی اور اللہ اللہ کیا کرتی تھی۔ تو اس کا خاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے عبید کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو راہبہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اس کے دل میں بھی ایمان بھر جاتا ہے۔ واقعہ ہے نوجوان کو ایک باندی کے ساتھ غلط محبت ہو گئی، نفسانی محبت ہو گئی، تو وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ یہ کہیں مجھے اکیلی ملے۔
ایک رات کسی جگہ وہ لڑکی اس کو اکیلی مل گئی تو اس نے اس کو کہا کہ بس میں تو تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، مجھے تم سے بہت پیار ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تو وہ لڑکی جواب دینے لگی کہ جتنا پیار تمہیں مجھ سے ہے اس سے زیادہ مجھے آپ سے ہے، لیکن میں اللہ سے ڈرتی۔ اس نیک بچی کے ایسی بات تھی کہ اس نوجوان کے دل میں اتر گئی اور اس نے ہمیشہ کے لیے گناہ سے توبہ کر لی۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے دلوں میں ہر وقت یہ استحضار تھا، یہ سوچ تھی کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، اس وجہ سے پھر گناہوں سے بچنا آسان۔ اب آج یہ کیفیت ماں باپ کی اپنی نہیں ہوتی، وہ بچوں کی کیا بنائیں گے؟ اس لیے ایمانی تربیت کرنا آج کل بہت ضروری، مشکل کام۔ چنانچہ اس میں بچوں کو مشائخ کے پاس بھیجنا پڑتا ہے، ایسے بڑوں کے پاس بھیجنا پڑتا ہے کہ جن کی صحبت میں رہ کر بچوں کے دل کے اندر یہ کیفیت بن جائے۔ تاہم ابتدا تو پھر ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ عورت کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کے دل کی یہ کیفیت بنائے بچپن سے کہ ہم جو کرتے ہیں اللہ دیکھتے ہیں، اور قیامت کے دن ہمیں نیکی پر ثواب ملے گا، گناہ پر عذاب ملے گا۔ تو آپ دیکھیں گی کہ چھوٹا بچہ بھی گناہوں سے بچے گا۔ چنانچہ ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا، انگور کا باغ تھا۔ اس نے بچے کو کہا کہ یہیں راستے پہ کھڑے ہو، میں اندر جا کے انگور توڑتا ہوں، اور اگر کوئی دیکھنے والا آ گیا تو مجھے آواز دے دینا، میں آ جاؤں گا۔ باپ انگور توڑنے لگا، بچے نے فوراً کہا یا ابی احد یرانا، اے ابا کوئی دیکھتا ہے۔ تو باپ ڈر کے آ گیا، جب دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا تم نے مجھے کیوں بلا لیا، یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا اے ابا، بندہ تو ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بندوں کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھو بچوں کی بھی یہ کیفیت، یہ مقصود ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے کہ ماں بچے کو بچپن میں سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو ماں اپنے بچے کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائے اور بچہ اللہ کا لفظ بولے تو اس پر ماں باپ کے پچھلے سب گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ پھر بچہ جب ذرا اور بڑا ہو تو اس کو کلمہ سکھائے۔ حدیث مبارکہ پہلے کسی بیان میں بتائی گئی کہ جس دن بچہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سکھانے والے کا قیامت کے دن حساب نہیں لیں گے۔ پھر بچے کے اندر یہ احساس ڈالا جائے کہ ہم بندے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہے اور وہ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے۔ تو جب یہ احساس اس کے دل میں پیدا کریں گے تو وہ بچہ کوئی بھی کام غلط نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں ایمانی تربیت۔ چنانچہ سہل تستری رحمت اللہ علیہ خود بچے تھے، چھوٹے تھے، بڑے بزرگ گزرے ہیں امت کے، تو کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا 3-4 سال کا، مجھے ماموں نے بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے تم اللہ کو یاد کیا کرو۔ میں نے کہا کیسے کروں؟ فرمانے لگے جب تم بستر پہ سونے کے لیے جایا کرو رات کو تو 3 دفعہ یہ دل میں کہا کرو ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتے کہ اللہ دیکھتا ہے؟ ان 2 آیتوں کو ذہن میں رکھ کر 3 مرتبہ کہا کرو اللہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھ، اللہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے مجھے دیکھتا ہے، اور پھر سویا کرو۔ بچے نے کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے کہا کہ تم 7 دفعہ کہہ لیا کرو، کچھ دنوں کے بعد کہا تم 11 دفعہ کہہ لیا کرو۔ جب عادت بن گئی تو ایک دن فرمایا مجھے کہ تم روز ہی ایسا کیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں 3-4 سال کا بچہ تھا اور میں روز سوتے ہوئے یہی بات سوچتا، اللہ مجھے دیکھتے ہیں، اللہ میرے ساتھ، حتیٰ کہ یہ احساس اتنا میرے دل پہ غالب آ گیا کہ میں کوئی بھی کام نافرمانی والا نہیں کرتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ برکت ہوئی کہ ماں باپ نے مجھے قرآن مجید یاد کرنے پر لگایا اور میں نے 6 سال کی عمر سے پہلے قرآن مکمل پڑھ لی۔ 6 سال کی عمر پوری نہیں ہوئی تھی، میں قرآن مجید کا حافظ بن گیا۔ تو دیکھو بچوں کو کس طرح وہ یہ احساس دل میں ڈالتے تھے اور پھر بچے بچپن کے اندر سے نیکی کرنے والے بن جاتے تھے۔ ہمارے مشائخ سلوک کے ذریعے یہی چیز سکھاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اسباق ہیں تو وہ اللہ اللہ کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں، اور جو 16واں سبق ہے ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو خانقاہوں میں مشائخ کی خدمت میں وقت گزارنے کا مقصد یہی کہ بچپن میں ایمان نہ سیکھ سکے
تو چلو اس عمر میں آ کے ایمان سیکھ لیں۔ یہی مقصود ہے اس بیعت کا اور ان معمولات کا۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا جی حضرت آپ فلاں سے تو بہت پیار کرتے ہیں، باقیوں سے اتنا پیار نہیں۔ تو انہوں نے ایک دن کچھ مرغیاں ذبح کروانی تھی مہمانوں کے لیے، وہ اعتراض کرنے والوں کو بھی دیں، چھری پکڑائی، اور اس نوجوان کو بھی دی اور چھری پکڑائی، اور کہا کہ یہ مرغی ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا۔ لو دوسرے لوگ گئے، کسی نے دیوار کی اوٹ میں، کسی نے درخت کی اوٹ میں، وہ مرغی ذبح کی اور لے کے آ گئے۔ اور وہ نوجوان جس پر ان کی محبت کی خاص نظر تھی، وہ تھوڑی دیر بعد آیا، وہ رو رہا تھا، حضرت آپ نے حکم دیا اور میں حکم کو پورا نہیں کر سکا۔ بھئی کیوں نہیں کیا؟ حضرت میں جہاں بھی گیا ہر جگہ اللہ مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو دیکھو مقصود یہ ہے کہ یہ استحضار دائمی نصیب ہو جائے۔ اب یہ کیفیت ماں نے، باپ نے اپنے بچے کے دل میں پیدا کرنی ہوتی۔ تو آپ سمجھ رہی ہوں گی کہ جب اپنی ہی بیٹری ڈسچارج ہے، اپنے ہی دل میں غفلت ہے، تو بچوں کے دل میں یہ چیز کیسے پیدا کریں؟ اس لیے بچے کی ایمانی تربیت ایک مشکل کام ہے۔ خوش نصیب مائیں ہیں جن کے اپنے دل میں بھی اللہ کا ایسا خوف ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے بچوں کے دل میں بھی وہی خوف پیدا کر دیتی ہیں۔ تو بچے بچپن سے ہی گناہوں سے نفرت کرتے ہیں اور نیکی کی کوشش کرتے ہیں۔ قریب کے زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ رات بھی سنایا تھا کہ ماں ان کا یقین بنانے کے لیے روٹی چھپا دیتی تھی، ان کو کہتی تھی اللہ سے مانگو تاکہ دل میں یقین پکا ہو جائے کہ اللہ مجھے رزق دیتے ہیں۔ ایک دن ماں نہ رکھ سکی تو بچے نے خود نفل پڑھے، دعا مانگی، اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو روٹی عطا کر دی۔ دیکھیں کہ ماں بچے کا یقین بناتی ہے اور اللہ اس ماں کی یوں مدد فرماتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی ماں دل میں یہ عہد کرے کہ میں خود بھی نیک بنوں گی، ایسا ایمان کامل خود بھی حاصل کروں گی، اور اپنے بچوں کے دل میں بھی یہ نعمت بھرنے کی کوشش کروں گی، تو آپ دیکھنا اللہ کی کھلی مدد آپ کو نظر آئے۔ تو ایمانی تربیت میں سب سے پہلے بچے کے دل میں اللہ کا تعارف کروانا، اور یہ خیال بھرنا کہ ہر نعمت ہمیں وہی پروردگار دیتا ہے، اگر وہ روٹھ گیا تو زندگی ہماری برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں نیکی کرنی ہے اور برائی سے بچنا ہے۔ گویا بچے کے دل میں حلال اور حرام کا واضح تصور پیدا کر دینا۔ بچہ گناہ سے ایسے ڈرے جیسے سانپ اور بچھو سے ڈرے۔ دیکھیں نا، بچے کو آپ بجلی کی تار سے بچاتی ہیں نا، اور پھر بچہ بچتا ہے۔ کسی بچے نے ہاتھ لگایا؟ کوئی نہیں لگاتا۔ اسی طرح ان کو گناہ سے بھی بچائیں کہ بیٹا گناہ کرنے سے عذاب کا جھٹکا پڑے گا، تمہاری روحانی موت آ جائے، تو بچے گناہ نہیں کریں گے۔ آج ہم کہتے ہیں بچے بگڑ گئے، سوچیں ہم نے بنانے کی کوشش کب کی؟ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ جب ہم نے بچوں کو یہ ایمان سکھانے کی کوشش ہی نہیں کی، تو بچے تو پھر بڑے ہو کے وہی کریں گے نا جو ان کا نفس کہے گا۔ اس لیے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کی کوشش آج سے کریں، جو بڑے ہیں ان کو پھر مشائخ کے پاس بھیجیں تاکہ ان کے دل میں یہ کیفیت آ جائے یہ کرنے کا کام۔ چنانچہ ایمانی تربیت کا پہلا نقطہ کہ بچے کے دل میں اللہ رب العزت کے بارے میں ایمان کو مضبوط پیدا کر۔ دوسرا نقطہ کہ بچے کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بھر دینا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اتنے اچھے طریقے سے کریں، اتنی محبت کے ساتھ کریں کہ بچے کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت بھر جائے۔ ہم نے عورتوں کو دیکھا کہ بچوں کو اپنے میکے کا تعارف کرواتی ہیں نا، تو اپنے بھائی کو چاند بنا کے پیش کرتی ہیں، چندہ ماموں۔ اب اگر اپنے بھائی کی محبت بچے کے دل میں ایسے پیدا کر رہی ہو، تو اللہ کی بندی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ان کی محبت کیسے پیدا کرنی چاہیے؟ چنانچہ طریقہ یہ کہ حدیث کے واقعات سنائے اور باتیں بتائیں، اور بچے کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام جس طرح سے کیا، ہمیں وہ کام اسی طرح سے کرنا، اس میں ہماری نجات ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنی اولاد کو تین ان کے اندر صفتیں پیدا کرو۔ ایک اپنے نبی علیہ السلام کی محبت، دوسرا ان کے اہل بیت کی محبت، اور تیسرا قرآن مجید کی محبت۔ چنانچہ جتنے صحابہ تھے سب نبی علیہ السلام کے عاشق تھے، کیا بڑے اور کیا بچے۔ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب قائم ہوگی؟
نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم قیامت کے دن کامیاب ہو۔ دیکھا نوجوان کیا جواب دیتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ یہی محبت تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے نبی علیہ السلام کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار تھے۔ بدر کے میدان میں معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کہ یہ بدبخت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی محبت تھی۔ تو پہلی بات بچے کے دل میں اللہ کا دھیان پیدا کر دینا، دوسری بات اس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت پیدا کر دینا، تیسری چیز بچے کے دل میں قرآن مجید کے ساتھ عشق پیدا کر دینا، قرآن مجید کا ادب ہو، اس کو سیکھنے کا شوق، اس کو پڑھنے کا شوق یہ بچے کو حاصل ہو جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر بندہ اللہ کے احکام کو پڑھے گا اور اس کے اوپر عمل کرے گا اور اسے یقین ہوگا۔ صحابہ کا قرآن مجید کے اوپر کیسا یقین تھا؟ ایک واقعہ صرف سن لیجئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے تو پوچھا کہ ابن مسعود کیا بیماری ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے گناہوں کی بیماری ہے۔ اب ذرا گفتگو سنیں عارفین کی کہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں جی کیا بیماری ہے؟ تو جواب دیا گناہوں کی بیماری ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی خواہش دل میں ہے؟ جواب دیا اللہ کی رحمت کی خواہش ہے دل میں۔ انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کسی طبیب کو بلاؤں؟ جواب دیا جی طبیب نے ہی تو مجھے بیمار کیا ہے۔ ان کا اچھا پھر میں کچھ ہدیہ دیتا ہوں آپ لے لو۔ کہنے لگے ہدیے کی زندوں کی ضرورت ہے، میں تو مرنے والا ہوں، مجھے کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو یہ ہدیہ بیٹیوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں، میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے اور وہ ہر دن سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو ہر روز سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی بھی فاقے کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، کیا یقین تھا دل کے اندر۔ آج قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہے؟ اللہ تو اللہ کی محبت کو دل میں بھرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو دل میں بھرنا، اور تیسری بات قرآن مجید کی محبت کو دل میں بھرنا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے 30 آیات کی، یعنی سورہ ملک، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ہم میں سے ہر عورت کو یا ہر مرد کو یاد ہے؟ نہیں، غفلت کی انتہا دیکھی۔ تو قرآن مجید کی محبت کو دل میں بٹھانا، پھر قرآن مجید کی آیتیں انسان پڑھے گا، اس پر اثر ہوگا۔ نوجوان صحابہ کا یہ حال تھا۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کے سامنے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جیسے ہی یہ آیت نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلی ایک نوجوان صحابی کانپا اور نیچے گر گیا۔ نبی علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ یہ تو آخری لمحے میں ہے، تو فرمایا کہ بھئی کلمہ پڑھو۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ تو دیکھنے والوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اسی کے لیے؟ فرمایا ذالک لمن خاف مقامی وخاف، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میرے وعدے سے ڈرے گا اور میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا یہ جنت کی نعمت۔ تو دیکھیے قرآن کی آیت سن کر دل پر کیا کیفیت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تمنا بنا کے مانگنا چاہیے، پھر انسان نیک اور دیندار بنتا ہے۔ چنانچہ قریب کے زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ بچے تھے، قرآن مجید کے حافظ بنے تو یہ باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھتے تھے، نابالغ تھے ابھی، اور بیٹھ کے خالی وقت میں قرآن پڑھا کرتے۔ ایک دن ایک گاہک آیا، اس نے قرآن پڑھتے دیکھا، اس نے کہا بچے دکان پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا ایک تو تم جو پڑھو گے تو ہر بندہ سنے گا نہیں، گناہ کا مرتکب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ بندہ تمہیں نیک سمجھ کے تمہاری چیز خریدنے کی کوشش کرے گا، تو یہ تو مارکیٹنگ کر رہے ہو تم۔ بس یہ بات سن کے یہ وہاں سے اٹھے اور ابو سے کہا کہ ابو مجھے دین سیکھنا ہے۔ تو سید تنوخی حموی رحمت اللہ علیہ اس وقت کے بزرگ تھے، یہ ان کی خدمت میں پہنچے اور اتنا علم پڑھا
کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمت اللہ علیہ، قرآن مجید کی ایسی محبت ہوتی تھی بچوں کے دل۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک بچہ لایا گیا جس کی عمر 4 سال تھی اور وہ قرآن کا حافظ۔ اس کو بھوک لگی، وہ رونے لگ گیا۔ باپ نے کہا بیٹا رو نہیں، تجھے میں گڑ کی ڈلی لے کے دوں گا۔ ہارون رشید نے اس سے 5 دفعہ سے قرآن مجید سنا اور اس نے ہر جگہ سے صحیح سنا دیا۔ تو بچوں کے دل میں بچپن سے ہی قرآن مجید کی محبت کو پیدا کر دینا۔ تو 3 باتیں ابھی تک بتائیں: اللہ کا دھیان بچوں کے دل میں بنا دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کر دینا تاکہ بچہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے والا بن جائے، اور تیسرا قرآن مجید کی محبت کا پیدا کر دینا تاکہ بچہ اس کو پڑھے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی۔ چوتھی چیز ہے بچے کو نماز سکھانا۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز میں سستی کرے تو اب اس کو سزا بھی دو۔ لیکن بچے تو اس سے بہت پہلے سے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بچے کو دائیں اور بائیں ہاتھ کا فرق پتہ چل جائے، اتنا وہ میچور ہو جائے کہ اس کو پتہ چلے کہ میرا دایاں ہاتھ کون ہے اور بایاں ہاتھ، لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ، تو فرمایا کہ اس عمر سے بچے کو اپنے ساتھ نماز پڑھانے کی عادت ڈالو۔ اس کا مطلب یہ کہ ماں جب خود نماز پڑھے تو گھر کے چھوٹے بچے چاہے وہ 3-4 سال کے ان کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کرے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایون 2 سال کے بچے ماں کو نماز پڑھتے دیکھتے ہیں تو وہ بھی مصلی پہ آ کے سجدہ کرتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں مشرق کی طرف کر رہا ہوں یا مغرب کی طرف کر رہا ہوں۔ اور ان کی نماز بھی ایسی ہوتی ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ سجدے میں، رکوع تو ہوتا ہی نہیں بیچاروں۔ اور کئی بچوں کو دیکھا کہ ماں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، ہم نے دیکھا حنانہ کو کہ وہ آتی ہے ماں کے ساتھ کھڑی ہو کے اور پھر بالکل سیدھا چت یعنی پیٹ کے بل زمین کے اوپر لیٹ جاتی، یہ اس کی نماز۔ تو اس عمر سے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ نماز پڑھنے میں تو ماں ان کو پھر نماز سکھائے، یاد کروائے، معنی سکھائے، اور پھر ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھائے۔ یہ ماں کا کام ہوتا ہے۔ اب ماں خود نمازی ہوگی تو بچوں کو بھی نماز سکھائے گی۔ خود ہی نماز کی پابندی نہیں کرتی تو بچے کہاں سے پابند بنیں گے؟ پہلے وقتوں کی مائیں بچوں کی نماز کو اتنا بہترین بنا دیتی تھیں کہ بچوں کو ولایت کا نور مل جاتا۔ بات عجیب سی ہے لیکن موقع کے مناسب ہے تو اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ 2 بھائی تھے، بڑے کا نام تھا احمد غزالی اور ان کا نام تھا محمد غزالی۔ یہ خطیب شہر تھے، فقیہ شہر تھے، جامع مسجد کے امام تھے، لیکن ان کے بڑے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہ بڑے بھائی بڑے ذاکر شاغل تھے، صاحب کشف تھے، لیکن نماز الگ پڑھتے تھے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو لوگ اعتراض بھی کرتے کہ امام صاحب آپ کے تو اپنے بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، تو انہیں بڑا برا محسوس ہوتا۔ ایک دن ماں کے پاس آئے، امی بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ماں نے بڑے بیٹے کو بلایا، احمد تم محمد کے پیچھے نماز پڑھا کرو۔ ٹھیک ہے امی پڑھوں گا۔ اب اگلی نماز میں امام غزالی مصلی پہ چڑھے، احمد غزالی پیچھے کھڑے ہیں، نماز کی نیت مان لی، پہلی رکعت ہو گئی۔ جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو احمد غزالی نے نماز کی نیت توڑی اور صف میں سے نکل کے چلے گئے گھر، وہاں جا کے نماز پڑھ لی۔ لو اب تو شور مچا، لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بہت ہی زیادہ سبکی محسوس ہوئی، شرم محسوس ہوئی۔ یہ بڑے ڈپریشن کی حالت میں گھر آئے، امی میرے بھائی نے تو مجھے رسوا کیا، ذلیل کیا، لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا۔ ماں نے بڑے کو بلایا، بیٹے تمہیں کہا تھا بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ اس نے جواب دیا، اماں آپ نے کہا تھا اس کے پیچھے نماز پڑھنا، جب تک یہ نماز کی حالت میں تھا میں اس کے پیچھے تھا، جب یہ نماز میں ہی نہیں تھا تو مجھے اس کے پیچھے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں نے پوچھا کیا مطلب؟ اس نے کہا اسی سے پوچھو۔ اب امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ ماں نے پوچھا کیا حال تھا بیٹا؟ امی میں نے درس دینا تھا اور نماز سے پہلے میں عورتوں کے کچھ مسائل پڑھ رہا تھا، حیض و نفاس، غسل کے بارے میں۔ نماز کا وقت ہو گیا، میں نے جب نماز شروع کی تو پہلی رکعت میں تو میری توجہ اللہ کی طرف رہی، جب دوسری رکعت ہوئی تو مجھے ایک مسئلہ یاد آیا اور میں نے اس مسئلے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ تو بڑے نے کہا کہ دیکھو یہ نماز میں کھڑا عورتوں کے مسئلے سوچ رہا ہے تو میں اس کے پیچھے کیوں کھڑا ہوں؟ ماں نے یہ بات سنی تو ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگی افسوس میرے 2 بیٹے تھے اور دونوں میں سے میرا کوئی نہ بنا۔ میرے 2 بیٹے تھے
اور دونوں میں سے میرا کوئی نہ بنا۔ تو انہوں نے پوچھا امی کیوں آپ کے نہ بنے؟ کہنے لگی کہ ایک مصلی پہ کھڑا نماز میں عورتوں کی باتیں سوچ رہا تھا، اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑا اس کے دل کی طرف دیکھ رہا تھا، اللہ کی طرف دھیان تو کسی کا نہیں تھا۔ وہ مسئلے جو بڑے بڑے مشائخ سکھایا کرتے تھے، اس وقت کی مائیں اپنے بچوں کو وہ مسائل سکھا دیا، اس لیے کہ ان ماؤں نے خود دین سیکھا ہوتا تھا، کسی نہ کسی اللہ والے سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ یہ قریب کے زمانے میں حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، ان سے بیعت ایک خاتون تھی، اس کے دو بیٹے تھے، محمد علی اور ان کے دوسرے بھائی۔ تو جب آزادی کا مسئلہ شروع ہوا تو ماں نے اپنے بچے کو بلا کر خود کہا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ دیکھا یہ ماں ہوتی ہے۔ خنسا رضی اللہ تعالیٰ نے بچے کو بلاتی ہیں، بیٹا تم بڑے ہونا، اللہ کے راستے میں تم جہاد کرنا، اور میں تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی کہ تمہیں زخم سینے پہ لگے یا پیٹھ پہ لگے، سینے پہ لگے تب راضی ہوں گی۔ اماں کیوں ایسے کہتی ہیں؟ بیٹا قیامت کے دن مجھے پکارا جائے گا، شہیدوں کی ماں کہاں ہے، میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی۔ اللہ اکبر کبھی۔ یہ ایمانی تربیت مقصود زندگی ہے، اور یہ کرنی بڑی مشکل ہے۔ تو پہلی بات، بچے کے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان بھر دینا، محبت اور خوف دونوں بھر دینا، تاکہ محبت میں انسان نیکی کرے اور خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے، اور یہ احساس ہو کہ میں ہر وقت اللہ کے سامنے ہوں، وہ مجھے دیکھتے۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام کی محبت کو بھرنا تاکہ بچہ سنت پر عمل کرے۔ تیسری بات، قرآن مجید کی محبت کو بھر دینا تاکہ بچہ اس کی تلاوت کرے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ چوتھی چیز، بچوں کو نماز سکھانا۔ والد کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو جب ذرا بڑا ہو تو نماز کے لیے انگلی پکڑ کے ساتھ لے جائے، مسجد کے آداب بچے کو بتائے، پہلے جمعہ کی نماز میں لے جائے، عید کی نماز میں لے جائے، جب ذرا اور بڑا ہو تو پھر 5 وقت کی نماز میں لے جائے، اور بڑا ہو تو بچے کو استخارہ کرنا، تہجد پڑھنا، باقی نوافل پڑھنا، ان کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خود وضو کرنا سکھایا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اسلاف اس لیے مسجد کے قریب اپنے گھر بناتے تھے تاکہ بچوں کے لیے مسجد میں جانا آسان ہو۔ بچے ماں باپ کو جو کرتا دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ گھر کے چند بچے تھے، اب وہ آپس میں کھیل رہے تھے تو کہنے لگے آؤ مراقبہ کریں، تو وہ آپس میں بیٹھ کے بچے بچیاں سر جھکا کے بیٹھ گئے، جی مراقبہ ہو رہا ہے۔ اور پھر جب مراقبہ ختم ہوا تو ایک بچی کہنے لگی میری بڑی کیفیت بن رہی ہے، جو بڑوں کو کرتا دیکھا چھوٹے بچوں نے۔ نماز سکھانے کے ساتھ بچے کو روزے کی عادت ڈالنا۔ چنانچہ جب مناسب عمر ہو جائے کہ بچہ روزہ رکھ سکے تو اس وقت بچے کو ابتدا میں رمضان کے چند روزے رکھوانے چاہیے، جب محسوس ہو کہ ہاں رکھ سکتا ہے تو پھر رمضان کے روزے ڈالنے کی عادت ڈال دینی چاہیے بلوغت سے بہت پہلے۔ اور الحمدللہ کتنے بچے ایسے ہیں نابالغ ہیں، سمجھدار ہیں، مگر روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھو تو ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے، اور اگر بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے روتے تو ہم ان کو کھیلنے کے لیے کھلونے دے دیا کرتے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر تو تھی نا ان بچوں کی کہ ان کو وقت گزاری کے لیے کھلونے دیتے تھے۔ تو اسی طرح گھروں میں بچوں کو روزہ ڈالنے کی عادت، روزہ رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارا ایک کلاس فیلو تھا، اس عمر میں جب کالج میں انسان ہوتا ہے 17-18 سال کی عمر، اس کا وزن 100 کلو سے بھی زیادہ تھا، اتنا موٹا، رمضان کے روزے نہیں رکھتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم روزے کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں امی کہتی ہے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کہ 18 سال کی عمر میں بچے کا وزن 100 کلو، اور ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں روزہ رکھنے سے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ ماں کے دل میں خود احساس نہیں نا روزے کا۔ روزہ رکھنے کے بعد پھر بچے کو اگر اللہ موقع دے تو حج بھی سکھانی چاہیے، کروانی چاہیے۔ ابن عباس لانو نے لڑکپن میں حج کی، ابو الفضل لانو نے لڑکپن میں حج کی، اسامہ لانو نے لڑکپن میں حج کی، حجت الوداع میں یہ سب شریک تھے۔ سعید بن یزید فرماتے ہیں میں نے 7 سال کی عمر میں حج کی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے بچوں کو بھی حج عمرے پہ ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے وہ حج اور عمرہ بھی اپنے بچوں کو کروائیں۔ 7ویں چیز ہے زکوٰۃ۔ چنانچہ بچوں کو جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں تو زکوٰۃ دینے کی ان کو ٹریننگ دینی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اسلام کے پاس ایک عورت آئی،
اس نے بچی اٹھائی ہوئی تھی اور بچی نے 2 چوڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس عورت سے کہا کہ اس بچی کی چوڑیوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تو قیامت کے دن ان چوڑیوں کی جگہ اس کو آگ کی چوڑیاں پہنائی جائیں گی۔ اللہ اکبر! یہ سنتے ہی ماں نے وہ چوڑیاں اتاری اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کے لیے قبول۔ تو چھوٹے بچوں کو بھی جب جو جوانی کی عمر کو پہنچے تو زکوٰۃ دینے کا کنسپٹ ان کے ذہن میں ڈالا جائے۔ آج تو بچیوں کو زیور بنانے کی فکر ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے کی فکر نہیں ہوتی۔ اب یہ 7 پوائنٹ ایسے ہیں جن کو سکھانے سے بچے کی دینی تربیت ہو جائے گی۔ ایک، اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں پیدا کرنا۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کی محبت پیدا کرنا۔ تیسرا، قرآن مجید کی محبت پیدا کرنا۔ چوتھا، نماز کی عادت ڈالنا۔ پانچواں، روزہ کی عادت ڈالنا۔ چھٹا، حج اور عمرہ کروانا اور سکھانا۔ اور ساتواں، زکوٰۃ دینے کی عادت ڈالنا۔ چنانچہ جتنے بھی ارکان اسلام ہیں وہ آپ نے جب بچوں کو سکھا دیے تو آپ نے بچوں کو دین سکھ۔ اس کے بعد ایک پوائنٹ اور ہے، وہ یہ کہ دین کی ایسی محبت پیدا کرنا کہ جب وقت کبھی آ جائے تو بچہ جان تو دے دے، دین سے پیچھے نہ ہٹے۔ اس کو کہتے ہیں دین کے اوپر ثابت قدمی۔ یہ بچوں کو سکھانی پڑتی ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بچوں ہم نے دین کو نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک نوجوان صحابی کو کہا کہ تم توحید کے ساتھ لگے رہنا، حتیٰ کہ تمہیں اگر سولی پہ لٹکا دیا جائے، آگ میں ڈال دیا جائے، پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے، پھر بھی توحید سے پیچھے مت ہٹنا۔ یہ چیز بچوں کو سکھانی کہ دین کے اوپر ہم نے ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ جان جا سکتی ہے، ہم دین کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ایمان کا کمال ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جادوگروں کو یہ کیفیت حاصل ہوئی۔ فرعون نے جادوگروں کو کہا میں تمہارے ایک طرف کا بازو اور دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا۔ جواب میں کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ، جو تو کر سکتا ہے کر لے، ہم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سبحان۔ فرعون نے اپنی بیوی کو بھی اسی طرح بہت ظلم کیے کہ پیچھے ہٹو ایمان سے، اس نے بھی کہا میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اللہ کو اس عورت کی یہ سزا برداشت کرنی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا۔ تو بچوں کو دین کے اوپر ثابت قدمی، اس کا بھی جذبہ سکھانا پڑتا، واقعات سنانے پڑتے ہیں، خود دین پر ثابت قدم رہ کر دکھانا پڑتا ہے، تو پھر بچے بھی ثابت قدم بن جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ بنی اسرائیل میں پہلے وقت میں ایک بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ملک تھا، مال تھا، لوگ تھے، تو بہاروں کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو جادو کے ذریعے اس کے مختلف کام کرتا رہتا تھا اور بادشاہ کی خدائی چمکتی۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ جناب کسی کو کہو کہ مجھ سے جادو سیکھ لے تاکہ میرے بعد جو آپ کے مختلف اسائنمنٹس ہیں وہ کرتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو کہا کہ تم اس سے جادو، وہ بچہ جادو سیکھنے کے لیے اس جادوگر کے پاس جاتا۔ اللہ کی شان کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا، بچے کا تعارف اس سے ہو گیا۔ اس راہب نے اس کو بتایا کہ میاں یہ بادشاہ ہمارا خدا نہیں، خدا تو کوئی اور ہے۔ بچے کو راہب کی باتیں اچھی لگتی، چنانچہ یہ راستے میں اس سے بھی باتیں سیکھتا اور جادوگر کے پاس بھی چلا جاتا، حتیٰ کہ راہب کی باتیں دل پر اتنی اثر پذیر ہوئیں کہ بچے نے یہ یقین بنا لیا کہ ہمارا خدا ایک ہے، بادشاہ خدا نہیں ہے۔ بچے کے دل میں ایمان بھر گیا۔ یہ بھی بات بیٹھ گئی کہ نفع نقصان اللہ دینے والا ہے، مشکل کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ اتنا یقین بیٹھا کہ ایک دن وہ بچہ آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ جنگل کا ایک جانور شیر راستے میں کہیں آ کر بیٹھ گیا اور لوگ پریشان ہیں کہ ہم اب آگے پیچھے کیسے ہوں۔ اس نوجوان نے اللہ کا نام لے کر ایک تیر چلایا اور وہ شیر مر گیا، لوگوں کو مصیبت سے نجات ہو گئی۔ لو جی، اس بات کا بڑا چرچا ہوا کہ اس نوجوان نے ایک تیر کے ذریعے شیر کو مار ڈالا۔ جب یہ بات راہب کو ملی تو اس نے پوچھا نوجوان سے کہ تم نے شیر کو کیسے مارا؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا اور اللہ پہ بھروسہ کر کے یقین کے ساتھ تیر چلایا کہ میرا اللہ مجھے مصیبت سے نجات دے گا۔ راہب نے کہا کہ اچھا، اگر تمہاری یہ کیفیت بن گئی ہے تو اب تم آزمائشوں کے لیے تیار رہنا،
مگر پلیز میرا نام کسی کو ظاہر نہ کرنا کہ میں نے تمہیں ایمان سکھایا، میں بوڑھا ہوں، میں اس وقت تکلیفوں کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ وقت چلتا رہا، بادشاہ کا ایک بڑا قریبی دوست تھا، وہ کسی مصیبت بیماری میں گرفتار ہوا، تو کسی نے اسے کہا کہ بھئی اس نوجوان کے پاس جاؤ، دعا کرواؤ۔ وہ اس نوجوان لڑکے کے پاس آیا۔ نوجوان لڑکے نے کہا کہ میں دعا تو کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم یہ مانو کہ ہمارا اللہ آسمانوں پر ہے، یہ بادشاہ نہیں ہے۔ وہ پھنسا ہوا تھا بیماری میں، اس نے بات مان لی، اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی مصیبت کو ختم کر دیا۔ لو جو بادشاہ کا مصاحب تھا اس کا بھی یقین پکا ہو گیا کہ ہمارا خدا تو اور ہے۔ ایک دن یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی فلاں کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ نے اسے ٹھیک کر دی۔ اس نے کہا کون سا خدا؟ اس نے کہا جو آسمانوں پہ ہے۔ اور تمہیں یہ کس نے بات بتائی؟ اس نے کہا نوجوان نے۔ لو جی نوجوان پھنس گیا، بادشاہ نے بلا لیا، اس نے کہا میں نے تمہیں بھیجا تھا جادو سیکھنے کے لیے، اور تم لوگوں کو تعلیم دے رہے ہو کہ میں خدا نہیں، خدا کوئی اور ہے۔ اس نے کہا جی بات سچی تو یہی ہے کہ خدا تو ہمارا کوئی اور ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آگ میں ڈالا گیا، نوجوان سلامت رہا۔ بادشاہ نے کہا اس کو پانی میں ڈبو دیا جائے، چنانچہ کشتی کو پانی میں ڈالا گیا، الٹایا گیا، باقی سارے لوگ جو تھے وہ تو مر گئے، یہ پھر بچ گیا۔ بادشاہ نے کہا پہاڑ سے نیچے گرا دو، پہاڑ سے نیچے گرایا گیا، پھر بھی سلامت رہا۔ تو بادشاہ نے اس کو بلا کے پوچھا کہ کیا مصیبت ہے، تم مرتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا میرے مرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہر کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان کے سامنے مجھے ایک جگہ پر کھڑا کر کے میرے ترکش سے ہی تیر نکالو، اور تیر نکالنے کے بعد یہ کہو کہ میں اس تیر کو پھینکتا ہوں بسم رب ھذل غلام، اس رب کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، لوگوں کو جمع کیا، لڑکے کو کھڑا کیا اور ترکش میں سے تیر نکال کے یہ کہہ کے کہ اس غلام کے رب کے نام سے میں پھینک رہا ہوں، تیر لگا، بچہ فوت ہو گیا۔ اس بات کو دیکھ کے جتنی رعایا تھی وہ ساری کی ساری مسلمان ہو گئی، یعنی ساری کی ساری ایمان لے آئی۔ اب بادشاہ حیران، اس نے رعایا کو کہا کہ تم کیسے خدا کو مان سکتے ہو، خدا تو میں ہوں۔ رعایا نے کہا نہیں، اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، خدا وہی ہے جو اس نوجوان کا خود۔ بادشاہ نے حکم دیا یہ جتنے ایمان والے ہیں ان سب کے لیے گڑھا کھودا جائے، آگ جلائی جائے، انہیں اس میں ڈال دیا۔ چنانچہ آگ جلائی گئی، لوگوں کو ڈالا گیا۔ ایک عورت تھی جس کے پاس دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا، اس عورت کو ڈالنے لگے، وہ عورت بچے کی وجہ سے ذرا گھبرا گئی، تو ڈالنے والے نے بچے کو چھینا اور بچے کو پہلے آگ میں ڈالا۔ جب ماں کے سامنے اس کے چھوٹے بچے کو آگ میں پھینکا گیا تو ماں کا دل دہل گیا، مگر اس بچے نے اندر سے آواز دی امی جلدی آؤ، یہاں تو بڑا مزہ ہے۔ یہ تھے جن کو اصحاب اخدود کہا گیا۔ قرآن مجید میں ان کا واقعہ ہے قتل اصحاب الاخدود۔ اب دیکھیے کہ جب ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے نا، پھر کوئی پھانسی پہ لٹکائے، آگ میں ڈالے، پہاڑ سے گرائے، بندے کو اس کا کوئی فرق نہیں۔ یہ ایمان پر ثابت قدمی ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی، اس کو کہتے ہیں ایمانی تربیت۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو دیندار بنائے اور دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو، اللہ کو اپنا بنا۔ اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اب سب وردوں کو چھوڑو، اللہ کو ورد بنا لو،
اللہ کو ورد بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے میرے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، دل کی دنیا کو آباد فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے دل میں ایمان کتنا کمزور ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، اللہ اس ایمان کو کامل فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں مقام احسان والی کیفیت عطا فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو بھی عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے کریم، اپنی رحمت کے ساتھ ایمان کی نعمت میں کمال عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، مہربانی کا معاملہ فرمائیے، ہمارے گھروں کو دین کا گلشن بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا دیجئے، فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ، آج تک اس بارے میں بہت کوتاہی ہوئی، ہم توبہ کرتے ہیں، معاف مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے پچھلے قصوروں کو معاف کر دیجئے۔ آئندہ ہم خود بھی یہ کیفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ بچوں میں بھی یہ کیفیت بھرنے کی کوشش کریں گے۔ مشکل کام ہے، اللہ اس میں ہماری مدد فرما دیجئے، آپ کی مدد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، کمزور ہمیشہ قوی کو پکارتا ہے، ہم کمزور ہیں، آپ قوی ہیں، مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ، اسی ایمان پر اپنے وقت پہ ہمیں موت عطا فرما دیجئے۔ رب کریم، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، رمضان کے دن گزرتے جا رہے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں مغفرت کیے ہوئے گناہگاروں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم، آپ کے بندے بلیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، آپ کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں۔ اے کریم آقا، جانتے ہیں کہ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اور ہمارا کوئی رب ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے۔ اے کریم، رحمت فرما دیجئے، گناہوں کو معاف کر دیجئے، خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔